قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج فقہ کے سیکنڈ لیول کا 9واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے سنن و نوافل کا بیان۔ سنن اور نوافل کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں سنن و نوافل کے تعلق سے بیان کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاۃ، کہ سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جس کے بارے میں بندے سے محاسبہ کیا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا، وہ اس کی نماز ہوگی۔ فإن أتمها كتبت له تامہ، اگر اس نے نمازوں کی محافظت کی ہے اپنی زندگی کے اندر تو اسے پورے طور پہ وہاں پر پائے گا، یعنی مکمل طور سے اس کے سامنے رزلٹ موجود ہوگا، پوری لکھی گئی ہوگی وہ نماز۔ وإن لم يكن أتمها، اگر نماز اس کی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین قال اللہ عز وجل لملائکتہ، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے اس بندے کے پاس تطوع یعنی نفلی عبادات بھی ہیں، نفلی نمازیں بھی ہیں، فتکمل بها فریضتہ، اس کے ذریعے سے اس کے فرائض کو مکمل کر دیا جائے گا۔ ثم الزکوٰۃ کذالک، پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی، یعنی زکوٰۃ کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے فرض زکوٰۃ ادا کیا ہے نہیں، اگر صاحب استطاعت ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں، اللہ کہ جس کا جو صاحب نصاب ہو۔ تو زکوٰۃ بھی اگر فرض زکوٰۃ کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس نے کوئی کمی کی ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہی کہے گا کہ دیکھو اس نے نفلی صدقات اور خیرات کیے ہیں یا نہیں۔ ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذلک، پھر اسی طریقے سے سارے کے سارے اعمال جو ہے اسی انداز سے لیے جائیں گے، یعنی جو اعمال فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، سنن بھی ہیں، ان کا یہی معاملہ ہوگا کہ سب سے پہلے فرائض کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر مکمل ہے تو الحمدللہ، اگر مکمل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر فرائض کے بعد نوافل کی طرف دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ چلو میں فرض نمازیں پڑھنے کے باوجود میں نفلی نمازیں 5 وقت مسجد میں جا کر کے کیوں میں فرض ادا کروں، میں گھر میں ہی 5 وقت کے بجائے میں 10 وقت نفل پڑھ لوں گا ایک ساتھ رات میں اسے کہا جائے گا کہ نہیں، ایک فرض کے اندر اگر آپ کوتاہی کریں گے تو کبھی بھی اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عفو ہوگا، اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ وہاں اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اور جو بہت ہی بہترین حدیث ہے، اس میں بشارت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت وہاں پر بھی رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نفلی نمازیں یا تطوع کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سنن اور نوافل۔ ہم بارہا سنتے ہیں، کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ نفل ہے، یہ سنت کی نماز ہے، یہ نفل کی نماز ہے۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جو سنت ہے وہی نفل ہے اور جو نفل ہے وہی سنت ہے، یعنی ایک دوسرے کا اطلاق ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس میں کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کے اندر فرق کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ جو تطوع ہے، جو نفل یا سنت ہے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ ایکسٹرا عمل ہے
اگر آپ کرتے ہیں تو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں آپ اپناتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ گنہگار نہیں بناتا، جیسا کہ سنت کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ جسے کرنے پر ثواب ملے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ملے۔ سنن، علماء کی ایک جماعت کے نزدیک سنن سے مراد وہ سنتیں خاص طور سے ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جسے سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص فضیلت احادیث کے اندر وارد ہے، اور ایک حدیث کے اندر 12 رکعت کا، ایک دوسری حدیث کے اندر 10 رکعت کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 12 رکعت والی حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ، کہ جس شخص نے ایک دن کے اندر 12 رکعت نماز پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ 12 رکعتیں کیسے ہیں؟ اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ظاہر سی بات ہے 4 رکعت جو ہے 2 تسلیم کے ساتھ 2 سلام کے ذریعے سے 2 رکعت کر کے ادا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی و مثنی، کہ 2 رکعت ہی کر کے جو ہے دن اور رات کی نفلی نمازیں ہیں، تو 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا بہتر ہے اور افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ لیتا ہے تو وہ افضل چیز کو چھوڑ رہا ہے، درست تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ افضل کی مخالفت کر رہا ہے وہ۔ تو اربعا قبل ظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد۔ اس طریقے سے 12 میں سے 6 رکعتیں صرف ظہر کے ساتھ ہی ہو گئیں۔ ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ جس حدیث میں 10 رکعت کا ذکر ہے، سیم یہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اس میں ظہر سے پہلے 4 کے بجائے 2 رکعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ سنن رواتب ہے، اور اس کی محافظت سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی خاص فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ترغیب دینے کے لیے یہ حدیث بیان فرمایا ہے۔ سنن رواتب کے علاوہ بھی کچھ سنتیں ہیں، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ رواتب کے درجے میں نہیں ہے، اس کی محافظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہے اور کبھی نہیں بھی پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلا مقام سنن میں ان سنن رواتب کا ہے، اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ چھوڑنے والا اگرچہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم کر لیتا ہے۔ نوافل جو ہیں، نوافل ان سنن کے علاوہ ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، یہ بھی فرض نہیں ہے سنن کی طرح، ایسے ہی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ گنہگار نہیں بناتا ہے۔ کچھ نوافل ایسے ہیں جو اوقات کے ساتھ مقید ہیں، جیسے وتر کی نماز ہے، اب اس کا وقت متعین ہے کہ آدمی کی عشاء کی نماز سے لے کر کے جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک اس کا وقت ہے، کبھی بھی آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ویسے بہتر ہے کہ اپنے آخری نماز رات کی وتر کو بنائے۔ نماز عیدین ہیں، عیدین کی نماز کو بعض علماء نے سنت موقدہ قرار دیا، اور وہی راجح بھی ہے۔ بارش طلب کرنے کی نماز یہ نفل ہے۔ اشراق و چاشت کی نماز، سورج و چاند گرہن کی نماز، تحیت المسجد، تحیت المسجد کے تعلق سے بھی بعض علماء نے کہا کہ یہ فرض کے درجے میں، 5 وقتہ نمازوں کی طرح فرض تو نہیں لیکن اس سے کم لیول میں تحیت المسجد کو بھی بعض علماء نے فرض قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی وضو کی نماز، وضو کے بعد بھی 2 رکعت نفل ہے۔ یہ سب نوافل جو ہیں یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، لیکن کچھ نوافل ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، آدمی جب چاہے ممنوع اور مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے جب چاہے آدمی 2، 4، 6، 8، 10 جتنی رکعتیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے منع نہیں کرتا، اشترامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ سنن اور نوافل کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے فرض نمازوں کے اندر کی ہوئی کوتاہی کی بھرپائی کرے گا، تو ایک بشارت ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ ویسے تو ہمیں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں ماضی میں تو اللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے نوافل کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کر دے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سنن جو ہیں وہ سنن سارے کے سارے ایک مرتبے ایک لیول کے نہیں ہیں، سنن میں کچھ سنن رواتب ہیں۔ رواتب کا مطلب جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی اور محافظت کی ہے، وہ نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ 12 رکعت ہیں، ایک حدیث میں 10 رکعت ہے۔ 12 رکعت کی جو پابندی کرے گا وہ شخص، اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ تو کون ہم میں سے ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہے گا کہ جنت میں اس کے لیے ایک بہترین گھر ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا گھر؟ ظاہر سی بات ہے جو 12 رکعت بہت زیادہ نہیں ہے، ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ نوافل میں اور بھی نمازیں ہیں بہت ساری، ان کی بھی محافظت کرنی چاہیے،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوں گی، ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور دن اور رات میں مطلق نفلی نمازیں بھی کبھی کبھی پڑھنی چاہیے اگر آدمی کے پاس وقت ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، گھر میں بھی ایک جگہ خاص کرنی چاہیے جہاں اس طرح کی سنتیں ادا کر سکے آدمی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ سنن کو گھروں میں ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو آپ قبرستان نہ بناؤ۔ تو اگر ہم سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام گھروں میں کریں تو شاید گھروں کے اندر سے جو بہت ساری چیزیں شیطانی وسوسے اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائے گی، اور شیطان بھی بھاگ جائے گا، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، وہاں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو فرائض کے ساتھ نوافل اور سنن کی بھی محافظت کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون